فہیم چچا اور دو بونے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا فہیم۔ لوگ اس کو فہیم چچا کہتے تھے۔ وہ جوتوں کا کام کرتا تھا، جوتے بناتا اور اسے بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا جوتے بنانے میں، لیکن اس کی اتنی کمائی نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، میرے جوتوں کا کام کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، بس دعا کرو میرا کام صحیح ہو جائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی دکان پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی جوتوں کا چمڑا ہے۔ وہ تھوڑا دکھی ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا، اب تو میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، اسی سے ہی کام چلاتا ہوں، اس سے ایک بہت اچھے جوتے بناؤں گا۔ وہ کام کر رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ اس نے آدھے جوتے بنائے تھے۔ اب رات ہونے کی وجہ سے اس نے آدھے جوتے چھوڑ دیے اور اپنے گھر جانے کی سوچی۔ وہ دکان سے نکل گیا اور دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ پوری رات گزر گئی۔ دوسرے دن، ارے بیگم سنو، آج میرے پاس صرف ایک ہی جوتے ہیں، دعا کرو ہمارے نصیب میں کچھ اچھا لکھا ہو۔ انشاءاللہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، روزی دینے والا تو اللہ ہے، آپ دکان جائیں۔ فہیم چچا دکان پہنچ گئے۔ انہوں نے دکان کا دروازہ کھولا اور دیکھا، وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ ارے یہ کیا، یہ جوتے تو کل، چھوڑو جو بھی ہے، میں ان کو بیچ آتا ہوں، کچھ پیسے آ جائیں گے تو چمڑا لے آؤں گا۔ فہیم چچا نے وہ جوتے بازار میں بیچ دیے اور کچھ چمڑے بھی خرید لائے جوتے بنانے کے لیے۔ آج بھی انہوں نے آدھا کام کیا اور وہ گھر چلے گئے۔ گھر پہ کھانا کھاتے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ارے تمہیں پتہ ہے آج دکان میں کیا ہوا میرے ساتھ؟ فہیم چچا نے اپنی بیوی کو سب بتایا۔ دیکھیں میں نے کہا تھا نا، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، کل آپ دکان جلدی جانا، ٹھیک ہے؟ دوسرے دن فہیم چچا اپنی دکان پہ جلدی چلے گئے۔ وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے کیونکہ میز پر بہت سارے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت حیران ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے۔ وہ جلدی سے بازار گئے اور جوتے بیچے اور بہت سارے چمڑے لے لیے۔ وہ خوشی خوشی دکان آئے اور پھر انہوں نے آدھے کاٹے اور آدھے چھوڑ دیے۔ دوسرے دن وہ اپنی دکان پہ آئے تو انہوں نے جوتوں کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب وہ روز ایسا کرنے لگے تھے۔ وہ روز کپڑے کاٹتے اور انہیں جوتے مل جاتے۔ اب انہوں نے اپنا بڑا گھر بھی لے لیا تھا۔ وہ دونوں بہت مزے سے رہ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کیوں نہ یہ پتہ لگایا جائے کہ ہماری مدد کر کون رہا ہے۔ اسی لیے فہیم چچا کی بیوی اور فہیم چچا دکان پر آ گئے۔ وہ ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور وہاں سے وہ لوگ جھانک کر دیکھنے لگے کہ آخر کون آتا ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ دو بونے کھڑکی سے آ رہے ہیں۔ پہلے دونوں بونے آ کر گنگنانے لگے اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگے۔ وہ بہترین سے بہترین جوتے بنا رہے تھے۔ دونوں لوگ، فہیم چچا اور ان کی بیوی، یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بہترین جوتے بنائے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ فہیم چچا اور ان کی بیوی یہ سمجھ نہ پائے۔ اب ہر روز بونے آتے، جوتے بناتے اور چلے جاتے تھے۔ فہیم چچا اور ان کی بیوی مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔